اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد، اور اچھا نعبدو تیری ہی عبادت کریں گے، مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرائیں گے۔ جیسے تمہاری بیوی کا یہ لفظ ہے کہ تم بھی میرے شوہر، صرف بھی تم بھی میرے شوہر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ذرا سوچنے میں اللہ کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی بھی عبادت کریں گے، اس کی بھی نہیں۔ اللہ نہیں چلتا، اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، لفظ تیرے سامنے جھکا، اس کے بعد گردن کسی اور کے سامنے نہیں، صرف بھی تیرے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ برادران، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باجماعت نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے موٹے نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ برادران، بلا تاخیر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور سورۃ الفاتحہ جسے کہا جاتا ہے، میں نے اس کی تلاوت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انسان زندگی کے کوئی 60 سال کی عمر میں ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں ہے، کوئی 70-80 سال کی عمر میں ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، ہر کسی کی زبان پر سورہ فاتحہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی اصل حقیقت اور اس کی تفسیر جو ہے شاید ہمارے ذہنوں سے گزری نہیں ہوگی، اس لیے میں مختصر طور پر، پوری تفسیر نہیں کی جا سکتی، مختصر طور پر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران، اس سورت کا مشہور نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ مشہور نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو جیسے ہی آپ قرآن کھولیں تو کھولتے ہی آپ کسی سورت پر ایسے ہی پڑھنا شروع کر دینے کے بجائے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے لوگوں، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ چاہو۔ کیوں پناہ چاہیں گے؟ کیونکہ شیطان تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا، اور شیطان تمہیں قرآن سننے بھی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ سارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے کرتوتوں کو واضح کر دیا۔ یوں سمجھیے یا یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے شیطان کو اس قرآن کے اندر ننگا کر دیا ہے۔ اس کے داؤ پیچ، اس کے حربے، اس کے مکر و فریب کے جال، وہ سارے جتنے وہ استعمال کرتا ہے، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا، قرآن کے اندر بتا دیا کہ اس سے بچ کے رہنا، اس شیطان سے بچ کے رہنا۔ اس لیے شیطان قرآن پڑھنے آپ کو نہیں دیتا اور قرآن سننے بھی نہیں دیتا آپ کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کھولو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ یہ شیطان جو مجھے پڑھنے نہیں دیتا، اے اللہ تو مجھے اس سے دور فرما دے،
اور میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں اور پڑھنے کی مہلت فراہم فرما. تو شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے. تو کیا پڑھیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھیں گے تو آپ محفوظ کر لیے جائیں گے. آپ کیا کر لیے جائیں گے؟ محفوظ کر لیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی شیطان کو آپ کے قریب آنے نہیں دیتا، اور آپ پڑھتے پڑھتے اکتائیں گے نہیں، بیزار نہیں ہوگا، سنتے سنتے بیزار آپ نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ پڑھ لو. اچھا، پہلی بات یہ رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم، یہ فرماتے ہیں جس کا دل پاک ہے، کیا فرمایا؟ جس کا دل پاک ہے وہ انسان قرآن سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا زندگی بھر. جس کا دل پاک ہے قرآن سے وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، آسودہ نہیں ہو سکتا آدمی. کیوں؟ قرآن سنتے جائے گا اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں اور پڑھوں اور سنوں. کون؟ جس کا دل پاک ہے. اور حضرت عثمان غنی نے کہا اگر جس کا دل پاک نہیں ہے اور وہ آدمی قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن سے کسی آدمی کا تعلق نہیں ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل پاک نہیں ہے. اللہ کیا کرے؟ جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے وہ سال بھر میں ایک مرتبہ بھی قرآن کھول کر کے نہیں پڑھتا، قرآن سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو اللہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ جاؤ کہ اس کا دل پاک نہیں ہے. کیوں؟ دل جس کا پاک ہوگا قرآن سے اس کا جوڑ ہوگا، ربط ہوگا، اور قرآن اور جس کا دل پاک نہیں ہوگا اس کا جو ہے قرآن سے کنیکشن نہیں ہوگا. کیوں کنیکشن نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ شعراء میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے جو روح الامین کے ذریعے تم تک پہنچایا گیا، اور کہا عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی اس قرآن کو تمہارے دل پر اتارا گیا ہے. اللہ اکبر. کنیکشن کیسا ہے؟ قرآن کہاں اترا؟ اللہ کے نبی کے دل پر قرآن اترا ہے، دماغ پر، ذہن پر، ہاتھ پر، آنکھ پر، کان پر نہیں، دل پر اتارا گیا. اور اس لیے قرآن ہمارے دل سے کنیکشن ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جس کا دل پاک ہے وہ آدمی قرآن سے فیضیاب پا سکتا ہے. برادران عزیز، اب دیکھیے جو قرآن کھولا گیا، ابھی جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی اسے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، جو میں نے پڑھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی سورت. جیسے ہی قرآن کھولیں گے یہ سورت ہمارے سامنے آ جائے گی. امام قرطبی رحمہ اللہ اس سورت کے 12 نام ذکر کیے ہیں، اس کے بھی اور کئی نام ہیں، 12 نام. ان میں سے ایک ہے سورۃ الفاتحہ، ایک ہے ام القرآن، ایک ہے ام الکتاب. ام القرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ماں. سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا؟ قرآن کی ماں کہا گیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ سورۃ الشفا بھی ہے. کیا ہے؟ شفا والی سورت. اس کے اندر شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، کہتے ہیں جس کسی کو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ آدمی کسی طریقے کی بیماری، اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر لیتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ اللہ صحابہ کرام ایک بستی پر گئے، وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، مہمان نوازی کا ذکر کیا تو کسی نے مہمان نوازی نہیں کی. اتنے میں ایک لڑکی بھاگ کر کے آئی، کہنے لگی کہ دیکھو ہمارے سردار کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے تو آؤ ذرا دم کر دو تاکہ اسے شفا مل جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ غم تھا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم نے جو ہے شرط رکھی کہ دیکھو ہم دم کر دیں گے لیکن شفا ملنے کے بعد ہمیں اجرت دینی پڑے گی، اور اجرت میں 30 بکریاں ہونا، 30 بکریاں اجرت میں کیا ہونا؟ 30 بکریاں دینا پڑے گا. اب جو ہے معاملہ طے ہوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر کے جو ہے اس بچھو یا جو سانپ ڈنک مارا جہاں پر، وہاں پر 7 مرتبہ غالباً جو ہے آپ نے
سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور دم کر دیا. جیسے ہی دم کیا زہر اتر گیا. زہر اتر گیا جو ہے قبیلے والے خوش, 30 بکریاں تحفے میں آ گئی. اب تحفے میں تو آ گئی بکریاں, اب اس کی جو ہے صحابہ کرام کو یہ جو ہے درپیش ہوا, یہ کشش جو ہے کشمکش رہی کہ بھئی قرآن پڑھ کر کے اس کی اجرت لے لیا گیا ہے, اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں, کھائیں کہ نہ کھائیں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو رکھو, پہلے اللہ کے نبی سے اجازت لیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس طریقے کے کام کیے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا, دم کیا, اسے شفا مل گئی, اور انہوں نے 30 بکریاں دی ہیں. کیا ان 30 بکریوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ استعمال کر سکتے ہیں. قرآن پڑھ کر کے اجرت لیا گیا ہے, لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے مسکرایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو کیسا پتا کہ جو ہے یہ شفا والی صورت ہے, دم کرنے والی صورت ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بس میں نے ایک چاہا اور جا کر کے میں نے دم کر دیا, بس یاد آیا میں دم کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا ہے 30 بکریاں تم بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی نکال کر کے رکھو, میرا حصہ بھی نکال کر کے رکھو. تو بتانا مقصد یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے شفا, سورۃ الشفا. یہ جس پر پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے نا اسے شفا مل جاتی ہے. سانپ کا زہر, بچھو کا زہر اتر سکتا ہے, ذرا اندازہ لگاؤ کہ بخار نہیں اتر سکتا. اللہ اکبر, اتر سکتا ہے. یقین ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس سورت کا نام 7 مثانی ہے, 7 آیتوں والی سورت. اور اسی طرح اس سورت کا نام صلاۃ بھی ہے, نماز, کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے سورت, ہے کہ نہیں؟ ہر رکعت میں ایک بندہ دن میں 17 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے. اس لیے دیگر بہت سارے نام جو ہے اس کے گنوائے گئے. اور ایک سورت ہے رقیہ, جیسا کہ کہا دم کرنے والی سورت ہے. تو اس طرح ایک سورت اس کا نام ہے الکافی. اس کا کیا نام؟ الکافی. یہ سورت سب کے لیے کافی ہے. بس الکافی کیوں ہے معلوم نام اس کا؟ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا سب کے لیے کافی ہے. دوسری سورتیں پڑھو یا نہ پڑھو, اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو گے تو کافی ہے. لیکن دوسری صورتیں کافی نہیں ہیں جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں ہوتی آپ کی. چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو, چاہے امام ہو چاہے مقتدی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اگر تم میں کا کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے, آپ کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے یہ سورت کیا ہے؟ سورۃ الکافی ہے. الکافی, یہ کافی ہے سورت سب کے لیے. اللہ اکبر, اتنی زبردست سورت ہے سورۃ الفاتحہ. اب اس کی فضیلت میں ایک ذکر میں نے تو کر دیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے میرے عزیزو سورت پر آتے ہیں, مختصر بس سورت پر آتے ہیں. برادران عزیز, سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد مانے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں, جتنی تعریف کی قسمیں ہیں, ڈگریاں ہیں, ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے. تعریف 2 طرح کے ہیں, ایک ہے تعریف کے لیے لفظ حمد, ایک ہے مدح. اس کا معنی بھی, حمد کا معنی بھی تعریف اور مدح کا معنی بھی تعریف. لیکن حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو سچی ہو, ایسی تعریف جو سچی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدح کی جگہ حمد کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ اللہ کی جو بھی تعریف ہے نا وہ سچی ہے, جھوٹی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹی نہیں ہے. اور مدح میں کیا ہے؟ تعریف سچی بھی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ رب العالمین, جو ساری کائنات کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں معلوم کیا؟ سن کے جاؤ میرے عزیز. رب کہتے ہیں بتدریج پالنے والا, سٹیپ بائی سٹیپ پالنے والا, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں. بتدریج پالنے والا, جس کو جس وقت جس چیز کی جیسی ضرورت پیش آئے اس ضرورت کو پورا کرنے والے کا نام رب ہے. اللہ کیا ہے؟ جس کو جس وقت جس چیز کی جتنی ضرورت. ماں کے پیٹ میں 3 تاریخوں میں بچہ رہتا ہے, 3 تاریخوں میں. برادران عزیز, کوئی کام کرنے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے. گاڑی تیار کرنے, کتنے میکینک بیٹھے ہیں یہاں پر, بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ گاڑی تیار کرنے کے لیے لائٹ کے بغیر اندھیرے میں گاڑی تیار کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے آپ, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے. کوئی پینٹر ایسے ہی آرٹ بن کر کے سارے
جو ہے بند کر کے دروازے کو پینٹ مار سکتا ہے؟ کلین نہیں مار سکتا. یعنی کوئی چیز بنانے کے لیے انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب ہے. اللہ کیا ہے؟ رب ہے. اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کھوٹری میں انسان کی ناک، آنکھ، منہ، کان ساری چیزیں بنا دیتا ہے اور ایک دم پرفیکٹ بناتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے رب. کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رب. اب کیا ہے؟ رب العالمین. عالمین کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا. یہ کس سے نکلا ہے؟ علم سے نکلا ہے. علم کسے کہتے ہیں معلوم؟ علم کہتے ہیں نشانی. تو کیا ہوا؟ یہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو بتلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں نشانی ہیں. جب تم پہاڑ اور سمندر کو دیکھو گے یہ تمہیں نشانی بتلائے گی کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے. سمندر کہے گا مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے. درخت کہے گا مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے. یہ ٹیبل کیا ہے؟ ایسا ہی بن گیا کیا بھائی؟ نہیں. کارپینٹر ہے اسے بنانے والا، ویلڈر ہے اسے بنانے والا، چیئر بنانے والا انسان ہے. اسی طرح یہ پہاڑ، یہ سمندر نشانی ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں خود بخود تیار نہیں ہوا، مجھے بنانے والی ذات کوئی ہے، کوئی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے تمام تعریف اس کے لیے ہے جو ساری کائنات کو ایک دم پرفیکٹ بتدریج پیدا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ اکبر. اب آئیے اس کے بعد اللہ نے کہا الرحمن الرحیم. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. کیسے؟ گنہگار بندوں کے لیے تسلی دی گئی. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ اکبر. گنہگار بندوں کے لیے تسلی دی گئی. کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے آگے بڑھ گیا ہے، اب اللہ کہتا ہے اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان کون؟ رحمان اسے کہتے ہیں جو ساری دنیا پر رحم فرما دے، ساری دنیا پر رحم فرما دے. جیسے مثال کے طور پر بارش برستی ہے، کیا صرف مسلمان کے کھیت پر برستی ہے؟ نہیں، ہندو کے کھیت پر بھی برس رہی ہے، مسلمان پر بھی، سکھ عیسائی جتنے لوگ ہیں سب پر اس کی رحمت. روشنی نکلتی ہے سورج کی، سب پر مہربان، سب کو دے رہا ہے. اور رحیم کون؟ رحیم صرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں پر ہوگا. اللہ قیامت کے دن مومنوں پر سوائے مومنوں کے کسی دوسرے پر رحم نہیں فرمائے گا. دنیا میں سب پر رحمان، لیکن قیامت کے دن رحیم. دنیا میں رحمان ہے اور قیامت کے دن رحیم بن جائے گا اللہ تعالیٰ. کافروں کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا وہاں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں گناہ کروں گا اللہ کے پاس جاؤں گا بچ جاؤں گا. تو اللہ نے دلاسا دیا، تسلی دی گناہ گار کو، کہا کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین. اللہ ڈرا دیا. اب کہتا ہے خبردار میں بدلے کا دن کا مالک بھی ہوں. اللہ، میں رحمان اور رحیم. گناہ گار بندو اب بچ جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. اب جو نکیر جو ناتی تھی اسے تھوڑا ڈھیل دی گئی. فوراً بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن یعنی بدلے کے دن کا مالک ہوں. کیوں اللہ تعالیٰ آج کا مالک نہیں ہے کیا؟ اللہ نے کیوں فرمایا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ کیا صرف قیامت کا دن کا مالک ہے؟ آج مالک نہیں اللہ تعالیٰ، آج بھی مالک ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے آج جو ملکیت ہے میں نے دنیا میں تمہیں چھوٹی چھوٹی ملکیت تمہیں دی ہے. تم تمہارے گھر کے مالک ہو، تمہارے اس موٹر سائیکل کے مالک ہو، تمہارے بچوں کے جو ہے نگہبان ہو. تمہاری ملکیت میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، بدلے کا دن آئے گا، اس دن تمہاری ساری ملکیت چھین لی جائے گی. تمہیں ننگا میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس دن کا مالک میں رہوں گا. اللہ، آج کا بھی مالک میں ہوں اور اس دن کا بھی مالک. جس دن تم رتی برابر بھی کسی کے مالک نہیں ہوگے. نہ تمہارے پاس بنگلہ، گاڑی، موٹر سائیکل، گھر، مکان، بیوی، بچے کچھ نہیں ہوں گے. مادر ذات ننگے میرے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن کا مالک میں رہوں گا اور تمہاری ساری ملکیت چھین لی جائے گی. اللہ، یہ ہے مالک یوم الدین. اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو تعریف تو تم نے کر دی ہے، اللہ کی بڑائی کر دی ہے، اب کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، جھک جاؤ، گر جاؤ، عاجزی میں آ جاؤ. کہا آگے کہتی ہے ایاک نعبد. پہلے بندہ کہتا ہے، اب اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہاں پر میں تیری عبادت کروں گا نہیں کہا گیا. ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے، ہم، ہمارے بچے، ہماری ذریت، ساری دنیا والے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. ایاک نعبد.
اور اچھا نعبدو تیری ہی عبادت کریں گے، مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ذرہ برابر بھی۔ اگر کسی کی بیوی کہے، کیا کہے، تم بھی میرے شوہر ہو اور وہ بھی میرا شوہر، کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے میں بات بڑی عجیب لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ کو جلال آئے گا، آپ اگر غیرت مند ہوں گے تو بیوی کی گردن اڑا دی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا جیسے تمہاری بیوی کا اے لفظ کہ تم بھی میرے شوہر، صرف بھی، تم بھی میرے شوہر، اے بھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ صرف تیری بھی عبادت کریں گے، اس کی بھی نہیں چلتا۔ اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیرے سامنے جھکا، اس کے بعد ایک گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکاؤں گا، تیرے سامنے جھکا تو جھک گیا، ختم۔ کوئی پیر، کوئی بلی، کوئی ملا، کوئی جو پجاری، اور کوئی جو ہے کسی کے سامنے یہ گردن نہیں جھک سکتی۔ اب عاجز ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے، مدد چاہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ تقاضا ہے، کیا ہے معلوم؟ اللہ جب ہم نے تیری عبادت کر لی ہے، تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، تو اللہ اب مدد کون کرے گا ہمارا؟ تو ہی تو مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے خدایا کہ ہم تیری مدد کریں؟ اتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیا تم نے کسی سے مانگا؟ اللہ سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے؟ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رزاق ہے، تو جو ہے داتا ہے، اے اللہ تو دینے والا ہے، تو غنی ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ میری جھولی بھر دے، میں پریشان۔ کبھی مانگا؟ اللہ سے عبادت، دیکھیے مانگنے کے لیے شرط عبادت ہے۔ اس میں کیا بتائے گا؟ پہلے عبادت کرو، بعد میں مانگو، پہلے نوکری کرو، بعد میں تنخواہ لو۔ جی بغیر تنخواہ کی، بغیر نوکری کے تنخواہ نہیں دی جاتی۔ دی جاتی کیا؟ نہیں۔ نوکری کیا ہے؟ عبادت۔ نوکری کرو اور تنخواہ لیتے جاؤ، کتنا چاہیے لے کر جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے، اس تفسیر کو تھوڑا 5 منٹ کو وقت دیجیے، ختم ہو جائے گی تفسیر انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل، ابن عباس کہتے ہیں حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، بہت دھڑام سے آواز آئی۔ حضرت جبرائیل آسمان پر اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان میں آج ایک دروازہ کھولا گیا ہے، آسمان میں آج ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اس دروازے کو آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا، آج سے پہلے وہ دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا جو دنیا میں آ رہا ہے، آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا، کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ اور وہ فرشتہ نمودار ہوتا ہے حضرت جبرائیل کے پاس، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں، 2 نور ہیں۔ وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور کہا اس فرشتے نے یہ 2 نور اللہ کے نبی آپ لے لیجئے، جب بھی آپ ان 2 سورتوں کو پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرما دے گا، ہر دعا قبول فرما دے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لینا چاہیے۔ تعریف تو تم کر نہیں سکتے اللہ کی، کر سکتے کیا؟ نہ میں کر سکتا ہوں نہ تم کر سکتے ہو۔ اللہ کی تعریف اللہ کی زبان میں کریں۔ آپ اللہ کی تعریف کیسے کریں؟ اللہ مجھے تعریف کرنا نہیں آتا، اللہ تیری تعریف تیری زبانی میں کر رہا ہوں، بس اللہ یہ دعا، یہ تعریف تو قبول فرما لے۔ اب یہ دعا پڑھ کر کے جو دعا تم کرو گے نا، اللہ یہ فرشتہ کہتا ہے تمہاری دعا کو رد نہیں فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر، رد نہیں فرمایا۔ اب آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مدد مانگی گئی، کس کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے بھائی؟ کس کے لیے؟ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ایک دن میں 17 مرتبہ آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے جو سیدھی جنت کی طرف جا رہی ہے، 4 راستے برحق نہیں ہے۔ کتنے؟ 4 راستے برحق نہیں، ادھر سے بھی جنت جائیں گے، ادھر سے بھی جنت ملے گی، ادھر سے بھی جنت نہیں، ایک ہی راستہ، ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اللہ ایک ہی راستہ ہے،
سارے راستوں کو چھوڑ دو، یہ صراط مستقیم پر گام کرو، بھاگو، چلتے رہو چلتے رہو۔ کیوں؟ آگے لوگ جا رہے ہیں، آگے لوگ جو ہے جا رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کن پر انعام ہوا؟ ایک ہے انبیاء پر، نبیوں پر انعام ہوا، واٹ نہیں ہوا؟ انعام نبیوں پر ہوا، ایک ہے شہیدوں پر، ایک صالحین پر، ایک نیک لوگوں پر۔ اتنے لوگوں پر جو انعام ہوا ہے، اے اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا دے۔ وہ جا رہے ہیں، ابھی چلے گئے، شہید آگے چلا گیا، انبیاء آگے چلے گئے، صالحین آگے چلے گئے، محدثین آگے چلے گئے، صحابہ آگے چلے گئے، انبیاء آگے چلے گئے، اب ہم جو ہے آگے جا رہے ہیں۔ اب کیوں جا رہے ہیں؟ کیسے جا رہا؟ ہم راستے پر اکیلے نہیں ہیں، اب لوگ بہت سارے آگے ہیں، ان کی جھنڈ میں جا کر کے ملنا چاہیے، ان کی جھنڈ میں جا کر ہم جو ہے لگنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا، اب انعام یافتہ لوگوں میں ملا دے۔ آگے کہتا اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے کبھی مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ، غصہ، غضب کن پر معلوم؟ یہودیوں پر۔ ساری دنیا تنگ کر دی گئی، ہٹلر سارے زمین تنگ کر دیا تھا، یہودی کو کہیں موقع نہیں ملا، کہیں موقع نہیں ملا، لیکن ارض فلسطین یعنی فلسطین والوں نے اپنا دامن پھیلایا، کہا کہ آؤ ہمارے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہی وہ یہودی ہیں جو مکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کے مستحق تھے، جنہیں مسلمانوں نے پناہ دی، لیکن آج فلسطین کی حالت کیا ہے؟ وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اللہ، خون کی ہولی کھیلی۔ کون؟ یہودی، یہودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر ناراض، غضب کیسے ہو سکتا ہے میرے، جن کے بارے میں ہم زندگی میں ہر دن 17 مرتبہ دعا کرتے ہو، اللہ ان کی غضب جن پر نازل ہوا ان کے نقش قدم پر مت چلا، پھر ہم نے اسے اپنا دامن پھیلا دیا، جس کے بدلے میں کیا ہوا؟ آج ہمارے مسلمانوں کو وہاں پر مولی گاجروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ وہاں ماؤں کی حفاظت فرمائے، وہاں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ وہ جوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ وہ شہیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے پیٹ سے دوبارہ شہید پیدا فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر کے ان یہودیوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور کون؟ وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ ہو گئے۔ کون؟ نصارہ، یہود اور نصارہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ برادران عزیز، یہ وہ ام القرآن ہے، اس کا ایک اور نام ہے، یہ ہے قرآن العظیم۔ کیا یہ؟ سورۃ العظیم، بہت بڑی سورت، ام القرآن کہا گیا، ام الکتاب کا، کیونکہ دنیا کی ساری جو تعلیم ہے اس میں رکھ دی گئی ہے۔ تو برادران عزیز، یہ سورت بڑی جاندار اور شاندار سورت ہے، جس کی تفسیر مختصر میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر اس سورت کو جاری اور ساری ہر دن پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے فتنے فسادات جو دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر امن اور سلامتی کی زندگی میسر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف سے دور فرمائے، پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی رمضان کا مہینہ باعث رحمت والا بنائے، ہمارے لیے باعث برکت والا بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔